اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لہذا اے یہودیوں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ آیت واضح ہے، تشریح اس کی ضرورت نہیں ہے، تشریح کی امید ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور ہم نے اس کتاب یعنی تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ کسی نے اگر کسی کا قتل کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہے، جان لے لی تو جان کا بدلہ جان۔ آنکھ کسی نے کسی کی پھوڑ دی تو اس کا بدلہ آنکھ، یعنی کسی نے جس نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور ایسے ہی کسی نے اگر کسی کو زخم لگایا، نہ آنکھ پھوڑی، نہ کان، نہ ناک، نہ دانت، بلکہ بدن پر کہیں زخم لگایا تو اس کا بدلہ بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو بدلے میں اس کو بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا، یہ بدلہ ہے۔ لیکن پھر فرما دیا آگے فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو اگر معاف کر دے بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کا جو ظالم ہے اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ خود نمٹ لیں گے، لیکن جو مظلوم ہے اور وہ معاف کر دے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آگے فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں پھر وہ لوگ کیا ہیں، وہ لوگ بھی ظالم لوگ ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا، ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر کیا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو نذیر ایک بنو قریظہ۔ لیکن بنو قریظہ جو تھے وہ مالی اعتبار سے غریب تھے، بیچارے کمزور لوگ تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ مالدار تھے، دونوں یہودی تھے۔ لیکن بنو نذیر نے یہ مکاری کر رکھی تھی کہ بنو قریظہ کی مالی کمزوری اور غریبی کا فائدہ اٹھایا۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ امیروں نے غریبوں کو خوب ستایا ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں یا کسی بھی قوم یا کسی بھی ذات کے XYZ۔ تو بنو نذیر نے ایک قانون پاس کیا تھا، وہ یہ کہ بنو قریظہ کا کوئی آدمی اگر بنو نذیر کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، یعنی بنو نذیر کے کسی آدمی کے ہاتھ، تو بدلے میں بنو نذیر کا آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ صرف کچھ جو ہے فدیہ دے گا، جو بھی ایک رقم تھی وہ فدیہ دے گا، یعنی کچھ جرمانہ دے گا، جان نہیں اس کی لی جائے گی۔ لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا تو نہ صرف یہ کہ بنو قریظہ کے آدمی کی جان لی جائے گی، بلکہ اس سے دگنا جرمانہ وصول کیا جائے گا، جتنا بنو نذیر دیتے ہیں دگنا بنو قریظہ والے دیں گے، اور قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ بل انہوں نے بنایا تھا اور یہ چلتا رہا کافی عرصے تک۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر اس زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ بنو نذیر کے کسی شخص کو بنو قریظہ کے کسی شخص نے قتل کر دیا۔ اب فیصلہ انہی کے بنائے ہوئے قانون کے اکارڈنگ ہونے لگا، لیکن بنو قریظہ اس بات پر راضی نہ ہوئے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سراسر ظلم ہے اور ہمیں انصاف چاہیے۔ انصاف کے لیے یہ رائے تجویز کی گئی کہ ایک پیغمبر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سبھی پورا عرب صادق اور امین مانتے تھے۔ وہ بات الگ ہے کچھ لوگ نبی جاننے کے باوجود نبی نہیں مانتے تھے، لیکن سچا امانت دار اور سب سے بہتر اپنے سے مانتے تھے۔
تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے ذریعے بنو قریظہ نے کہا ان کے ذریعے فیصلہ کروا لو، کیونکہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ انصاف کا دین ہے، اور وہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن بنو نذیر کیونکہ مکار تھے، ظالم تھے، اور ظالم آج کے وقت میں بھی عدالت جاتا ضرور ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ عدالت سے انصاف ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جج کو خرید لیا جائے اور فیصلہ میرے اکارڈنگ۔ تو بنو نذیر یہ تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جج وہ ان کی دسترس سے بہت اونچی چیز تھی۔ بہرحال تو بنو نذیر نے ان لوگوں کے وفد کے ساتھ کچھ اپنے منافقوں کو بھیجا، یعنی وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے بظاہر یہودی تھے، ان لوگوں کو ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ فیصلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لیکن اگر وہ بنو نذیر کے حق میں یعنی ہمارے حق میں فیصلہ فرما لیں تو قبول کرنا، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ فرمائے تو قبول نہ کرنا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ کرانے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ فیصلہ تو توریت کے اندر ہم نے پہلے ہی نازل کر دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، اور زخم کا بدلہ زخم ہے۔ تو یہ فیصلہ تو پہلے ہی صحیح ہو چکا ہے، بنو نذیر جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے۔ تو یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ آ کر اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ اور انجیل کیسی تھی اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک سوال کا جواب ہو سکتا ہے جو سوال یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے ہوتا تھا انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹ یہ کہ عیسائی اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے اور منع کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے طریقے الگ ہیں، آپ کے طریقے الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں عبادت کے طریقے کچھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے الگ الگ ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں جس میں سے میں ایک بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے احکام میں شریعتوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح آزمایا ہے کہ دیکھنا چاہے کیا، اور یہ بتانا چاہے کہ کسی بھی عبادت کے طریقے میں کوئی خاص طریقہ، کوئی مقدس نہیں ہے، اس میں کوئی تقدس اس وجہ سے نہیں کہ وہ طریقہ ہے، بلکہ کسی بھی چیز میں تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کیا کسی عمل کو اس کے مقدس ہونے کو بذات خود آپ مطلب ذاتی طور پر اس کو مقدس سمجھتے ہو کہ فی نفسی وہ مقدس ہے، اور دوسرے کو انکار کر دیتے ہو، دوسرے کو قبول نہیں کرتے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر اس کو مقدس مانتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ جب دوسرے کو مقدس بتاتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آزمانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی یہودی عیسائی اختلاف کرتے ہیں جو اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر فیصلہ فرما دیں گے۔
آگے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہی وہی بات ہے جو پیچھے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اسلامی حکومت کے باقاعدہ شہری ہو جائیں ان کے درمیان فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوگا عام ملکی معاملات میں، لیکن جو ان کے مذہبی معاملات ہیں ان کے بارے میں فیصلہ انہی کے مذہب کے اکارڈنگ ہوتا ہے، جیسے نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ کے معاملات میں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں، اطاعت نہ کریں، تو پھر ان کے جو گناہ ہیں ان میں سے بعض گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس دنیا میں سزا دینے والے ہیں۔ بعض کیوں کہا کہ سارے گناہوں کا حساب کتاب اور سزا تو آخرت میں ہوگی، بعض کی سزا اس دنیا میں یہاں مل جائے گی، اور ملی ہے۔ یہودیوں کو جلا وطنی کی سزا اور قتل کی سزائیں ملی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اب تک آیت نمبر 50 کا مختصر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ اگلا سبق آپ کا جلد شروع ہوگا آیت نمبر 51 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔